کفار حدیبیہ میں آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مذاکرات ہوئے، شرطیں طے ہوئیں جسے صلح نامہ حدیبیہ کہتے، لکھی گئیں۔ آخر میں سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دستخط ہونے تھے، انہوں نے حضور علیہ السلام کی طرف سے اس میں گرامی لکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کافروں نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا، کہا ہم تو آپ کو رسول اللہ مانتے ہی نہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، ہم جب تک رسول اللہ کا لفظ لکھا ہے دستخط نہیں کریں گے، کاٹا جائے۔ مصطفی انقلاب کی راہ کے سپاہیوں، یہ بات قابل توجہ ہے، وہ کیسا لمحہ ہوگا، وہ کیسی گھڑی ہوگی، وہ کیسا وقت ہوگا، ذرا تصور میں گم ہو کر خیال کرو جب کافروں نے مطالبہ کر دیا کہ رسول اللہ کا لفظ کاٹا جائے۔ ساری قربانیاں آزمائش ایک طرف، میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی آزمائش کا وقت تھا صحابہ کا۔ حضور نے فرمایا علی کوئی بات نہیں، معاہدہ ہو رہا ہے، کاٹ دو۔ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کیا کہا، میرے ہاتھ سے یہ لفظ نہیں کاٹے جاتے۔ کیا خبر انقلاب کن کن مرحلوں سے گزر کے آتے، کن کن مشکلات کے بعد آتے، کن کن کیفیات کے بعد آتے۔ آپ نے سمجھا خالی ہاتھ چومنے کو ملے اور انقلاب آ جائے، ہر کوئی گلے لگاتا پھرے اور انقلاب آ جائے، ہر کوئی پیار سے اٹھ کے استقبال کرے اور انقلاب آ جائے، نہیں، انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ یہ سیرت مصطفی کی راہ ہے، یہ انقلاب محمدی کی راہ ہے۔ یہاں تو حسین بن کر چلنا ہوگا، علی اکبر علی اصغر بن کے چلنا ہوگا، کربلا کو دل و جاں میں سما کر چلنا ہوگا، حنین اور حدیبیہ کو دیکھ دیکھ کر چلنا ہوگا، بدر احد اور خندق کو دیکھ دیکھ کر چلنا ہوگا۔ حضرت علی نے عرض کیا حضور میں تو نہیں کاٹ سکتا، قربان جائیں میرے آقا نے کاغذ لے کر اپنے دست مبارک سے رسول اللہ کے کلمات کاٹ دیے۔ فرمایا ان لفظوں کے کاٹنے سے میری رسالت تو ختم نہیں ہو جائے گی، مجھے تو اللہ نے رسول بنایا مگر کلمات کاٹ دیے۔ سوچیے 1500 صحابہ، کیا وہ گردنیں کٹانے کو تیار نہ تھے؟ جی کیا وہ اپنا خون بہا دینے کو تیار نہ تھے؟ جسم کا ذرہ ذرہ کروا دیتے، مگر اندازہ کریں ان کی حالت کیا ہوگی۔ ظاہراً کتنی پژمرگی، پریشانی، الجھن ہوگی، ڈپریشن ہوگا، ڈپریشن کتنا ہوگا۔ کٹ گئے وہ کلمات، دستخط ہوئے، معاہدہ طے پا گیا، نہ رہا گیا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، صحابہ کو لیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے، عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا عمر پوچھو۔ ہائے وہ کلمات اور سوالات اس وقت کے ان کے جذبات کی عکاسی کرتے ہیں۔ پوچھا آقا، یعنی اندازہ کرے جذبات کا کیا عالم ہوگا۔ پوچھا آقا فرمائیے کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ آقا نے جواب دیا عمر ہوں سچا رسول۔ دوسرا سوال کیا حضور کیا اسلام اللہ کا سچا دین نہیں ہے؟ فرمایا سچا دین ہے۔ تیسرا سوال کیا حضور کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا حق پر ہیں۔ تو پوچھا حضور اگر یہ ساری بات حق ہے تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اتنی کمزور شرائط پر ہم معاہدہ کیوں قبول کر رہے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا عمر اس وقت صبر کرو، جو کچھ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں تم نہیں دیکھ سکتے۔ یہ کمزور شرطیں انشاءاللہ مستقبل میں ہمیں طاقتور بنا دیں گے، طاقتور بنا دیں گے۔ اور وہ وقت آیا جب انہی شرطوں کے پھندے میں کافر پھنس گئے۔ مگر دوستو 1500 صحابہ حج کی نوید سن کر آئے تھے، اور اس معاہدے کے بعد بغیر حج کیے حضور علیہ السلام کے ساتھ واپس پلٹ گئے۔
مگر کسی نے ایمان نہیں چھوڑا، کسی نے عقیدہ نہیں توڑا، کسی نے نہیں کہا کہ معاذ اللہ آپ تو ہمیں حج کا خواب سنا کر لائے تھے اور اب واپس جا رہے ہیں بغیر حج کے، ہم آپ سے جدا ہوتے ہیں نہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ راہ وفا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ مرحلے ہیں سفر کے، آخری کامیابی انشاءاللہ ہماری ہوگی۔ واپس پلٹ گئے 2 سال کے بعد، وہی آقا اور آقا کے غلاموں کا وہ لشکر جو واپس پلٹا دیا گیا تھا، 2 سال کے بعد فاتحانہ شان کے ساتھ وادی مکہ میں داخل ہوا۔ مکہ فتح ہو گیا، کافروں کی گردنیں جھکی ہوئی تھی، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ آج ہمارے سر قلم کر دیے جائیں گے، مگر وہ فاتح کائنات اور وہ فاتح قلوب انسانیت میرا آقا یہ فرما رہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ مجھے وطن سے نکالنے والوں، میں تمہیں اپنی باہوں میں لیتا ہوں، معاف کرتا ہوں، تمہیں آزاد کیا جاتا ہے۔ دوستو جب کبھی ایسے مار کے آئے، ظاہراً مایوسی آئے، پریشانی آئے، دکھ آئے، میرا کہنا یہ ہے جب کبھی ایسا مرحلہ آئے میرے آقا کے اس حدیبیہ کے میدان کو تک لیا کرو۔ ایسا مرحلہ آئے تو ذرا خندق والے دن کو دیکھ لیا کرو، ذرا حنین کو تک لیا کرو، احد اور بدر کو تک لیا کرو، کربلا کو تک لیا کرو، تاکہ مایوسی انقلابیوں تمہاری زندگی میں کبھی قریب نہ بھٹکنے پائے۔ مایوسی کے بت کو پاش پاش کر دو، مایوسی کو ٹھکرا دو، تم حق پر ہو، رب ذوالجلال کی عزت کی قسم تم حق پر ہو، اس قرآن مجید کی عظمت کی قسم تم حق پر ہو، آقا دو جہاں کی کملی کی قسم تم حق پر ہو، تمہیں منزل پر پہنچنا ہے، آقا کے نالین کا سایہ تمہارے سروں پر ہے، مت گھبراؤ، دشمن نے وار کیا ہے، وہ جیتا ہے، مگر مصطفیٰ کی رحمت سے بالآخر ہم جیتیں گے، بالآخر ہم جیتیں گے، ہم اپنا تن من دن سب کچھ لٹا دیں گے۔ آج آپ کو بلایا اس لیے ہے کہ میرے ساتھ عہد کر کے جاؤ کہ جو آج باتیں کر رہا ہوں دن رات اس پر عمل کر کے چلو گے یا نہیں، اگر چلنا ہے تو تحریک چلاتے ہیں، نہیں چلنا تو چھوڑ دو اس راہ کو۔ حاضرین محترم، اس